لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس درود پڑھنے والے کو اللہ تعالی قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور ہمارا موضوع جو چل رہا تھا وہ تھا مسلمانوں کی حرمتوں کا خیال کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، مسلمانوں پہ شفقت اور رحمت کرنا۔ اس حوالے سے آخری حدیث جس پر ہم نے بیان کیا تھا وہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ نماز کو مختصر پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور اور بیمار اور بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں کوئی تنہا نماز پڑھے تو پھر جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے۔ یہ حدیث مبارک اس بات کی دلیل تھی کہ لوگوں کا خیال کرنا اور اس بات کا لحاظ کرنا کہ لوگ تکلیف اور مشقت میں نہ پڑیں، یہ دین اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، حتیٰ کہ نماز تک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا حکم دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا عمل مبارک تھا وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت تھا۔ جیسے آپ نے دوسروں کو تلقین فرمائی کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا، اپنے صحابہ کا اور دوسرے لوگوں کا نہایت ہی خیال رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات کسی عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہ کرتے، حالانکہ آپ کو پسند ہوتا تھا کہ وہ کام کریں۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش اور چاہت ہوتی تھی کہ وہ آپ کام کریں، لیکن اس کے باوجود اس کام کو ترک فرما دیتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا اس ڈر سے خشیتا ان یعمل بہ الناس فیفرض علیہ، اس ڈر سے آپ چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ وہ کام کرنا شروع کریں تو کہیں ان کے اوپر وہ کام فرض نہ ہو جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دوام کی وجہ سے، آپ کے مستقل وہ کام کرنے کی وجہ سے کہیں وہ کام لوگوں پر فرض نہ ہو جائے، اس ڈر سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پسندیدہ بعض اوقات کاموں کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ مشقت میں نہ پڑیں۔ ایک اور حدیث مبارک اس کی جو اسی بات کی مزید وضاحت اور توضیح کرتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صوم وصال رکھنے سے منع فرما دیا۔ صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ رکھا جائے اور افطار کیے بغیر ہی اگلا روزہ بھی شروع کر دیا جائے، یعنی نہ افطاری نہ اگلے دن کی سحری اور اگلا روزہ شروع، پھر اگلے دن کی بھی نہ افطاری نہ اس کے اگلے روزے کی سحری اور اگلا روزہ شروع کر دیا جائے۔
تو گویا جو افطاری یا سحری کی جاتی ہے یہ دونوں ترک کر کے مسلسل روزہ شروع کر دیا جائے، اسے صوم وصال کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس طرح روزہ رکھتے تھے، لیکن جب صحابہ کرام نے شروع کیا تو سرکار علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ تم نہ کرو۔ یہاں پر اسی کا بیان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو صوم وصال سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ رحمت لہم، ان پر رحمت فرماتے ہوئے، ان پہ رحم کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام کو صوم وصال رکھنے سے منع فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تو رکھتے ہیں، ہمیں آپ نے صوم وصال سے منع فرمایا، آپ تو خود رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لست کہیئتکم انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، فرمایا کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں اگر مسلسل روزے رکھتا ہوں تو میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں رات اس طرح گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے، تو مجھے تو خدا کھلاتا اور پلاتا ہے، میرے اندر اتنی قوت پیدا کر دیتا ہے، تم تو ایسے نہیں ہو، لہذا تم صوم وصال نہ رکھو۔ یہ حدیث مبارک بھی اسی بات کی دلیل کہ دوسروں کا مشقت میں پڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہیں تھا۔ ایک اور حدیث مبارک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق مبارکہ اور آپ کے کردار کا ایک بڑا حسین پہلو ہمارے سامنے لے کر آتی ہیں، وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے یہ، فرمایا کہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں لمبی نماز پڑھوں، میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں لمبی نماز پڑھوں، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو، اس بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ سرکار علیہ السلام اس وجہ سے اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے تھے، یعنی نماز کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کا لحاظ فرماتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے، اور ساتھ فرما بھی رہے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، دل کرتا ہے کہ لمبی نماز پڑھوں، اور نماز سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس ٹھنڈک کو مزید لمبا کرنا، اس ٹھنڈک کو مزید طول دینا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کو لمبی کروں، لیکن چونکہ پیچھے نماز پڑھنے والوں میں صحابہ کے ساتھ صحابیات بھی ہوتی تھی، اور ان کے بچے یا گھر پہ ہوتے تھے یا جہاں بھی ہوتے تھے، ان کے رونے کی جب آواز آتی تو اب لازمی بات ہے کہ جس بچے کی ماں نماز میں ہوگی اور بچہ رو رہا ہوگا تو اس ماں کا نماز کے اندر دل نہیں لگ سکتا، وہ مسلسل اس کی توجہ اسی کی طرف رہے گی۔ تو سرکار علیہ السلام اس ماں کی خاطر کہ یہ ماں اپنی نماز میں پریشان نہ ہو اور بچے کے رونے سے اس کو مسلسل تکلیف نہ ہو، اسے مشقت اور تکلیف سے بچانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ ہے آپ کا طرز عمل، یہ ہے آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ ہے آپ کا دوسروں کو مشقت سے بچانا۔ تو جب اتنی اہم باتوں کے اندر سرکار علیہ السلام کا یہ عمل مبارک ہے تو ہم مسلمانوں کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ عظیم سنتوں میں سے ایک سنت ہے، دوسروں کو تکلیف سے بچانا، یہ سرکار علیہ السلام کی عظیم سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور یہ دین کی بنیادی سنتوں میں سے ہے، یہ ان سنتوں میں سے ہے جن کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو مبعوث فرماتا ہے کہ لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے کا خیال کیسے کریں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے۔
مزید فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور جو کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے قیامت کی بڑی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اس بندے سے دور کر دے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، کوئی عیب نظر آ گیا تو اسے چھپا دیا، بتایا نہیں لوگوں کو، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے عیبوں کو چھپائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے، اور یہ مسلمان کی زندگی کا ایک نقشہ بیان کر دیا کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا دین لے کر آئے، اور آپ نے ہمیں کون سا دین سکھایا ہے، آپ نے ہمیں کون سے طریقے سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے۔ فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہیں کرے گا اور اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑے گا، یعنی نہ خود ظلم کرے گا اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دے گا۔ اگر اسے دیکھا کہ یہ مصیبت میں ہے، کوئی ظالم اس پہ ظلم کر رہا ہے، تو یہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس کی مدد کرے گا۔ اور مسلمان کی حاجت پورا کرنے کا فرمایا کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے وہ ضرورت کو پورا کرتا ہے، خدا اس بندے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ لوگوں کی بہت ساری حاجات اور ضروریات وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم پورا کر سکتے ہیں، اور ہماری بہت سی حاجات وہ ہوتی ہیں جو ہم سے پوری نہیں ہوتی۔ اب جو حاجات ہم سے خود پوری نہیں ہوتی انہیں پورا کرنا تو کیا طریقہ ہے؟ انہیں پورا کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کی حاجتیں پوری کر دیں، دوسروں کی ضروریات پوری کر دیں، خدا آپ کی ضروریات کو پورا کر دے گا۔ تو یہ ایک وہ نسخہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا۔ ہم اپنے سے چھوٹے والے کی ضرورت کو پورا کر دیں، خدا ہمارے لیے اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عشاء کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی۔ خدا قیامت کی تکلیفیں دور کرے گا۔ تو دنیا میں لوگ جو تکلیفوں میں ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ ہمارے ایک اشارے سے حل ہو جاتی، ہمارے دو بول دینے سے حل ہو جاتی، ہمارے دو پیسے خرچ کر دینے سے حل ہو جاتی۔ ایک آدمی کے پاس دوائی خریدنے کے جو ہے وہ 100 روپے نہیں ہوتے، اس کو 100 روپیہ دے دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کی ضرورت اور اس کی تکلیف دور کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ خدا قیامت کے دن ہماری تکلیفیں دور کرے گا۔ تو قیامت کی تکلیفیں اگر دنیا کی ان تکلیفوں کو دور کر کے پوری ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں، وہ قیامت کی تکلیفیں اگر ختم ہو سکتی ہے تو کیا جاتا ہے اگر دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کی مشکلات آسان کر دیں، ایک دوسرے کی حاجات کو پورا کر دیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر دیں۔ پھر اگلی بات جو فرمائی کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، بعض اوقات ہمارے سامنے کسی کا عیب آ جاتا ہے، اس کے اندر کی خامی جو ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی تنہائی کا معاملہ ہمارے اوپر آشکار ہو جاتا ہے، تو ہم اسے چھپائیں، اسے پھیلاتے نہ پھریں۔ تو جو مسلمان بھائی کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے عیب چھپائے گا، اس بندے کے گناہ چھپائے گا۔ تو اگر قیامت کے دن ہمارے عیب اور ہمارے گناہ چھپ جائیں اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا کے اندر لوگوں کے عیب چھپائے تھے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر عیب بیان کرنے کی بھی حاجت ہوتی ہے، وہ اس کے اپنے مقامات ہیں، لیکن عمومی زندگی کے اندر اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے جاننے والوں کے یا نہ جاننے والوں کے بہت سارے عیوب ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں جن کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، جن کے بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ہم انہیں چھپانا شروع کر دیں خدا قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس سے خیانت کرے اور نہ اس سے جھوٹ بولے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے۔ اگلی بات فرمائی کہ مسلمان پورے کا پورا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے،
مسلمان پورے کا پورا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ کیا؟ مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون، اس کی جان، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہ حرام کر دی۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ کسی آدمی کے برا اور شریر ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اسے اپنے سے کمتر سمجھے۔ آدمی کے شریر اور برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اب جو باتیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں یہ ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد ہے کہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کی جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، فراڈ نہ کیا جائے، فریب نہ دیا جائے، اور اسے جھوٹ نہ بولا جائے، اور کسی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، بلکہ مظلوم، بے کس، بے بس کی مدد کی جائے۔ اور مسلمان پورے کا پورا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ کوئی کسی کی عزت سے نہ کھیلے، کوئی کسی کے جان سے نہ کھیلے، کوئی کسی کے مال سے نہ کھیلے، کسی کا مال نہ لوٹے، کسی کا مال نہ کھائے، کسی کے پیسے نہ چرائے، کسی سے رشوت نہ لے۔ تو فرمایا کہ ایک مسلمان پورے کا پورا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ اور اگلی بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ظاہری اعتبار سے ان کا لباس، ان کی وضاقتہ جو ہے یہ بڑے متقیوں والی ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ دلوں کے اندر دین کا نام و نشان نہیں ہوتا، دلوں کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، ظاہر میں تقویٰ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، یعنی تقوی کا اصل مقام دل ہے، آدمی کے دل کی اصلاح ہو۔ اور یہ جو ظاہری چیزیں ہیں یہ اس دل کے اثرات کی وجہ سے ہی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ظاہر تو پورے کا پورا سنوار لیا لیکن دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے، دل تقوی کے نور سے خالی ہے، دل کے اندر خوف خدا نام کی چیز کوئی نہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، دل جو ہے وہ ایمان سے بھرپور ہونا چاہیے، دل میں ایمان کا نور ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظاہر بھی پورے کا پورا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہماری شریعت نہ صرف ظاہر کا فرماتی اور نہ صرف باطن کا فرماتی، ظاہر اور باطن دونوں کا حکم دیتی ہے۔ ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا باطن بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات جو فرمائی کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ دوسرے کو حقیر سمجھنا کسی بھی وجہ سے ہو، خواہ اس کے لباس کی وجہ سے حقیر سمجھا جائے، یا اس کے شکل و صورت کی وجہ سے حقیر سمجھا جائے، یا اس کے نسب کی وجہ سے حقیر سمجھا جائے کہ یہ تو ہے فلاں برادری کا، اس کی تو برادری گھٹیا ہے، تو کسی کو اس کی برادری کی وجہ سے حقیر سمجھنا یہ بھی حرام، کسی کو اس کے لباس کی وجہ سے حقیر سمجھنا یہ بھی حرام، کسی کو اس کے مال و دولت کی وجہ سے حقیر سمجھنا یہ بھی حرام، کسی کو اس کی شکل و صورت کی وجہ سے حقیر سمجھنا یہ بھی حرام۔ تو یہ ہے ہمارا دین کہ کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم حقیر سمجھ رہے ہوں خدا کی بارگاہ میں ہم سے بہت اوپر ہو، خدا کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بڑا بلند ہو۔ اس کا پورا ایک باب آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیل سے کلام کریں گے۔ تو یہ آدمی کا شر ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے، دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، ظاہری وضاقتہ اس کی جیسی بھی ہو، اسے یہ نہ کہے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ مجھ سے حقیر ہے۔ یہ بات کہنے کی اجازت نہیں اور نہ یہ سمجھنے کی اجازت ہے۔ اگلی حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو اور بولی بڑھانے کے لیے یعنی شے کی قیمت بڑھانے کے لیے جھوٹی بولی نہ لگاؤ، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو دل کے اندر، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو کہ وہ ادھر جا رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں کوئی دوسرے کی بیع کے اوپر بیع نہ کرے، یعنی دوسرے کے سودے کے اوپر سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اے اللہ کے بندو آپس میں
بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب اس حدیث مبارک میں جو باتیں بیان کی ہیں یہ آپ دیکھیں، ان میں اکثر کا تعلق آدمی کے دل کی حالت اور دل کی کیفیت کے ساتھ، اور ان سب کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ دوسرے کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، دوسرے کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ پہلی بات فرمائی کہ آپس میں حسد نہ کرو، دوسرے کی ترقی ہو رہی ہے اسے جلو نہیں، دوسرے کو خوبی ملی ہے اس کے اوپر جیلیسی جو ہے وہ فیل نہ کرو، کسی کی آواز پہ، کسی کے حسن پہ، کسی کے قد کاٹ پہ، کسی کے مال و دولت پہ، کسی کی جو ہے وہ اولاد پہ، کسی کے گھر اچھا ہونے پر، کسی کی کو ترقی ہونے پر اس سے حسد نہ کرو۔ کسی کا کاروبار ترقی کر رہا ہے، کسی کو اچھی نوکری مل گئی ہے، اس کے اوپر جلنا نہ شروع کر دو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ اگر اس کے پاس حسن ہے تو ختم ہو جائے، مال ہے تو ختم ہو جائے، نوکری ہے تو ختم ہو جائے، کاروبار ہے تو تباہ ہو جائے۔ دوسرے سے حسد نہ کرو، اس کی نعمت چھن جانے کی تمنا نہ کرو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ قیمت بڑھانے کے لیے جھوٹی بولی نہ لگاؤ۔ جیسے مارکیٹوں کے اندر ہوتا ہے نا کہ دکاندار نے اپنے ہی دو بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی گاہک آتا ہے تو وہ آ کے تھوڑی سی قیمت زیادہ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ سادہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی قیمت ہی اتنی ہے، وہ اسے زیادہ مہنگی خرید لیتا ہے۔ تو اب یہ جو بولی لگانے والے ساتھ میں کھڑے کیے جاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دھوکہ دینا ہوتا ہے، جو کسٹمر ہے، جو گاہک ہے، اس کو دھوکہ دینا ہے۔ اس دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قیمت لگاتے ہیں، جھوٹی بولی لگاتے ہیں، تو اسے حرام قرار دیا کہ یہ مسلمان کو ضرر پہنچانا بھی ہے اور اسے دھوکہ دینا بھی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں رائج بھی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے۔ کسی بھی شہر کی بڑی مارکیٹ کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر یہی تقریباً حال چل رہا ہوتا ہے، الیکٹرانکس کا سامان ہے یا کوئی دوسرا سامان ہے، اسی طرح جھوٹی بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں، قیمت بڑھائی جا رہی ہوتی ہے، خریدنا کسی نے ہوتا نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جھوٹی بولیاں نہ لگاؤ، دھوکہ دینے کے لیے، قیمت بڑھانے کے لیے جھوٹی بولی نہ لگاؤ۔ ساتھ ہی فرمایا کہ آپس میں بغض نہ رکھو۔ بغض کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر کینہ رکھنا، دل کے اندر جو ہے یہ کیفیت ہونا کہ دوسرے کے بارے میں آدمی جو ہے نا یوں کہہ لے کہ وہ دل میں اپنے خوشی نہ محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے، دوسرے کے بارے میں اپنے دل کے اندر ایک گرہ باندھ کر جو ہے نا وہ بیٹھ جائے۔ تو فرمایا کہ دل بھی پاک رکھو، یعنی نہ تو ظاہری اعتبار سے ایسا کام کرو کہ جس سے پتہ چلے کہ تمہارے اس سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور اپنے دلوں کی حالت کو بھی اچھا رکھو، دلوں کے اندر بھی کینہ رکھ کے نہ بیٹھ جاؤ کہ مجھے جب موقع ملے گا میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، جب موقع ملے گا اس سے میں بدلہ لے کر ہی چھوڑوں گا۔ فرمایا کہ دلوں کے اندر بغض و کینہ نہ رکھو، اپنے دل پاک و صاف رکھو۔ اور فرمایا ولا تدابرو، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ پیٹھ نہ پھیرو مراد یہ کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آیا تو اس کو دیکھ کے منہ دوسری طرف موڑ لیا، تو اس نے پیٹھ ادھر کی ہوئی ہے، اس نے پیٹھ ادھر کی ہوئی ہے، ایسا نہیں۔ ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھو، آپس میں قطع تعلق ہی کرنا جائز نہیں۔ کسی وجہ سے ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ گزارنا شریعت نے ناجائز و گناہ قرار دیا۔ فرمایا کہ نہیں، آپس میں صلح صفائی کرو، اور کسی کے سودے کے اوپر سودا نہ کرو۔ ایک آدمی نے چیز خرید لی ہے، اب اس کے اوپر جا کے زیادہ قیمت لگا دینا کہ اس نے 100 کی خریدی ہے، میں 125 دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ یا ایک آدمی نے قیمت لگا لی اور باہمی رضامندی ہو چکی کہ ٹھیک ہے اس قیمت کے اوپر وہ خرید لے گا، اب جا کے اوپر سے قیمت لگا دی، تو یہ قیمت لگانے پر قیمت لگانا اور یا سودا خریدنے کے بعد اوپر سے قیمت لگا دینا، یہ دونوں چیزیں شریعت نے ناجائز قرار دی ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تمہارا آپس کا جو اصل تعلق ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہو، ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے والے ہو، دوسروں کو پریشان نہ کرو، دکھ نہ دو، کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، دھوکہ نہ دو، فرار نہ کرو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، جو احادیث مبارکہ کا نور ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں، وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں، وہ ہمیں دین یہ سکھاتی ہیں، جو اصل دین ہے، جو دین کی بنیادیں ہیں، وہ یہ والی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارک بڑی پیاری حدیث ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کو اپنے اندر سے سموئے ہوئے ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مراد یہ کہ جو چیزیں ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں ہم دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، ہم سے کوئی جھوٹ نہ بولے، ہم سے کوئی خیانت نہ کرے، ہماری کوئی غیبت نہ کرے، ہماری جان مال عزت کے اوپر کوئی بری نظر نہ ڈالے، تو یہی باتیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کی جائیں، ہم اس کے لیے بھی یہی پسند کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو، ہمیں صحت ملے، عافیت ملے، اچھے اعمال ملے، ہم دوسرے بھائی کے لیے بھی یہی چیزیں پسند کریں۔ تو اب اس کا دائرہ جتنا وسیع کر لیں، جتنا اس کو جو ہے وہ تفصیل کے اندر لے جاتے جائیں گے، اتنا ہی ہمیں سمجھ آتا جائے گا کہ ہمارا اپنے بھائی مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ دے، ہمیں پسند نہیں ہے، تو ہم دوسرے کو بھی دھوکہ دینا پسند نہ کریں۔ تو یہ حدیث مبارک بڑی جو ہے وہ وضاحت طلب ہے، اس کو جتنے زیادہ ڈیٹیل سے بیان کر لیں، لیکن خلاصہ کلام وہی ہے کہ فرمایا تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مظلوم ہو تو اس کی تو میں مدد کروں، لیکن اگر کوئی ظالم ہو تو اس کی میں کیسے مدد کروں، یعنی ظلم کے اوپر میں کیسے مدد کروں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے تم ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دو، کیونکہ وہ ظلم کر کے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے، تو اس کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو تاکہ اس کی آخرت بچ جائے۔ تو ظالم کی مدد اس معنی کے اندر کرنی۔ ہمارے یہاں جو ظلم بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یار میرے اوپر تھوڑی ظلم ہو رہا ہے، کوئی کسی کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، یا کوئی کسی کو مسلسل تنگ کرتا رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں مجھے تھوڑی کر رہا ہے، اسے ہی کر رہا ہے نا، میرا اس میں کیا جاتا ہے۔ یہ جو رویہ ہے ایک بے حسی والا اور دوسروں کا خیال نہ کرنے کا، اور کوئی تکلیف میں پڑے تو ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، یہ جو رویہ ہے یہ جب بڑھتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظالم جو ہمارے پڑوسی پہ ظلم کرتا ہے ایک دن آتا ہے وہ ہمارے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، جو اس کے بیوی بچوں کو تنگ کرتا ہے ایک دن آتا ہے وہ ہمیں بھی تنگ کرتا ہے، جو اس کی جگہ پہ قبضہ کرتا ہے ایک دن آتا ہے وہ ہماری جگہ پہ بھی قبضہ کرتا ہے۔ تو ظالم کا ظلم روکنا یہ اس ظالم کی بھی مدد ہے، اس مظلوم کی بھی مدد ہے، اور اپنی ذات کی بھی مدد ہے۔ تو جب تک معاشرے کے اندر یہ شعور پیدا نہیں ہوگا کہ ہم نے ظالم کو ظلم سے روکنا ہے، تب تک ظلم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث مبارک جس میں مسلمان کے حقوق بیان کیے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں، اور ایک میں ہے کہ مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہیں۔ تو یہ اصل میں موقع محل کی مناسبت سے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، ورنہ یہ ہے کہ حقوق بہت سارے ہیں۔ اب وہ کیا حقوق ہیں؟ فرمایا کہ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازوں کے پیچھے چلنا، دعوت قبول کرنا، اور کوئی چھین کر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا، یہ فرمایا مسلمان کے حقوق ہیں۔ دوسری روایت میں ہے فرمایا کہ جب تو مسلمان سے ملے تو اسے سلام کر، جب وہ تجھے بلائے تو اسے جواب دے، یا تیری دعوت کرے تو تو اس کی دعوت قبول کر، جب وہ تجھ سے نصیحت مانگے یا خیر خواہی مانگے تو اسے اس کی خیر خواہی کر، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کا جواب دو، یعنی یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہ مسلمان کے حقوق بیان کیے گئے، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرنا، جنازہ ہو جائے تو شرکت کرنا، دعوت کرے تو دعوت قبول کرنا، نصیحت مانگے تو نصیحت کرنا، اور ٹھیک ہونے پر الحمدللہ کہے تو جواب کے اندر یرحمک اللہ کہنا۔ اگلی ایک حدیث مبارک ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کے حقوق بیان کیے گئے، اس میں ایک کا اضافہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا، اور کوئی قسم کھا لے تو اس کی قسم کو پورا کرنے کے اندر جو ہے وہ کوشش کرنا، اور سلام کو عام کرنا، سلام کو عام کرنا، یہ حقوق ہیں۔ اب اس میں جتنی بھی ہیں ان پر ہم غور کریں۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے نا بے حسی کا رویہ ہوتا ہے، یہ بے تعلقی کا رویہ ہوتا ہے، ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
بیمار ہے تو بھائی وہ بیمار ہے نا، میں تھوڑی بیمار ہوں. تو اب ہمارا کوئی قریبی دوست بھی اگر بیمار ہوتا ہے تو کبھی ہیلو ہائی ہوگی تو ٹھیک ہے، لیکن یوں کہ یار یہ مسلمان ہے اور اس کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کی تیمارداری کروں. بعض اوقات لوگوں کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو جاتا ہے اور بارہا دیکھا ہے کہ اس کی کوئی تعزیت بھی نہیں اسے کر رہا ہوتا. اس کے رشتہ دار یا محلے دار آ کے تعزیت کر لیتے ہیں، لیکن باقی دور دراز کے لوگ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ہمدردی کا کوئی دو جملے بھی نہیں بولتے. تو یہ آپس کی خیر خواہی، آپس کی ہمدردی، یہ بیماری پر عیادت کر دینا، پریشانی میں اس کی مصیبت دور کر دینا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ساری کا سارا ایک اچھے معاشرے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری، اور یہ ساری تعلیمات جو ہے یہ ہمارے دین کے اندر موجود ہیں. اگر اس کا خلاصہ سمجھنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ سب سے بے پرواہ اور بے تعلق ہو کر زندگی گزارے. مسلمان کا یہ طریقہ نہیں. مسلمان کا یہ طریقہ ہے کہ معاشرے کے اندر اور لوگوں کے درمیان ایک متحرک اور زندہ آدمی کی طرح زندگی گزارتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ 25 سال گزر گئے اور اس کو یہی پتہ نہیں اس کے پڑوس میں رہتا کون. ایسا نہیں. وہ ایسا ہوگا کہ پڑوسیوں سے بھی اچھے تعلق ہوں گے، جہاں کام کرتا ہوگا وہاں بھی اس کے اچھے تعلق ہوں گے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس کا ملنا ملانا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ اچھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی طور پر وہ رویہ، وہ طریقہ اور وہ طرز زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں. آئیے کچھ